السلام علیکم. تو آج کی اسٹوری بہت ہی ہارر ہے دوستوں. اور یار کل بھی میں ایک اسٹوری اپلوڈ کرنا چاہتی تھی. میں نے رات کے ٹائم جو ہے اس کو بالکل ریڈی کیا تھا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا کہ وہ مطلب جیسی میں تیار کر رہی تھی اس میں کچھ ایسے مسٹیک آ رہے تھے کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی. پھر تو میں کافی پریشان ہوئی. پھر میں اتنی تھک گئی، 4-5 مرتبہ میں نے اس کو وائس اوور کیا. پتہ نہیں کیا ہوتا تھا کہ کٹ میں کہ وہ بالکل گیلری میں نہیں جاتا تھا. تو اسی وجہ سے پھر میں تھک گئی تھی، تو پھر میں سو گئی. میں نے پھر کوئی اسٹوری نہیں کی تھی، اس لیے معذرت چاہتی ہوں. اوکے دوستو، آج کی اسٹوری ہم پٹھانوں میں ہے ایسا کہ جب ہمارے ہاں بچہ ہو جاتا ہے، کسی لڑکی عورت جو بھی ہوتی ہے اس کے، تو 40 دن تک، چونکہ وہ سب کے ہاں ہوتا ہے چلنا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں، اس میں ہوتی ہے. تو وہ نماز وغیرہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی تب تک. اور پھر 40 دن بعد وہ ریڈی ہو جاتی ہے اپنے ہر چیز کے لیے. تو اس طرح ہے کہ ہمارے پٹھانوں میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں دوستوں کہ پنجابی جیسے سرائکی، جیسے بلوچی، جیسے ہندکو اسپیکنگ، اردو اسپیکنگ بہت سارے ہیں. تو سب میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کچھ رواج ہوتے ہیں، کچھ ان کے جو جس چیز پر یقین ہوتا ہے اس طرح. تو پٹھانوں میں یہ ایک چیز پر بہت یقین ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو 40 دن تک اکیلا نہیں چھوڑا جاتا. بیکاز اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ اس تک جو ہے جتنے بھی اندر کریچرز ہوتے ہیں، جیسے ہم جنات وغیرہ، سائے وغیرہ اور روحیں وغیرہ، ان چیزوں کا بہت زیادہ غلبہ اس کی طرف ہو جاتا ہے. یعنی بہت اٹریکشن ہوتی ہے ان چیزوں کو. تو اس عورت کو ہم رات کے ٹائم بھی اور ویسے بھی دن کے ٹائم بھی گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے. کوئی بہن، کوئی اس کی امی، ساس وغیرہ، کوئی بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارے ہاں ہوا تھا کہ میری ایک فرینڈ ہے، تو وہ بھی پشتو اسپیکنگ ہے ہم سب. تو اس نے مجھے بتایا تھا یہ اسٹوری کہ میں نے کہا یار کبھی ڈری ہو، کیونکہ میرا چینل تھا تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتی رہتی ہوں، اور میں تو ان چیزوں کی بہت زیادہ آپ لوگوں سے زیادہ انٹرسٹ لیتی ہوں. مجھے خود سننے میں بہت مزہ آتا ہے، اور پھر سنانے میں اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو زندگی میں کبھی نہیں ڈری، لیکن ہاں ایک مرتبہ میں بہت ڈری ہوں، اور ابھی 6-7 مہینے ہو گئے. تو میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا میرے 3 بچے ہیں. تو اس کے 3 بچے، ٹھیک ہے. تو جو بچی اس کی گود میں تھی 6-7 مہینے کی، اس نے کہا یہ ہوئی تھی اس کا 15واں دن تھا. تو رات کا ٹائم تھا، تو اس کے ہسبینڈ رات کے 11-12 بجے آتے ہیں آفس سے. تو اس نے کہا کہ یار میں اس طرح بیٹھی تھی، موبائل آج کل تو ٹرینڈ ہے، ہر کوئی جب بچے سو جاتے ہیں ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار سارے کاموں سے جلدی ہم وہ نبھائیں، اور پھر موبائل کی طرف رجوع کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ بہت ٹرینڈ جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے بچوں کو سلایا، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور اب یہ بیٹی ہوئی تھی میری دوسری بیٹی یعنی. تو اس نے کہا کہ 2 بچوں کو میں نے سلایا، اور یہ چھوٹی والی بھی بہت جلد سو گئی. تو میں موبائل اٹھا کے بیٹھ گئی تھی. اب میں موبائل پہ دیکھ رہی تھی فیس بک جو بھی کر رہی تھی. تو اچانک مجھے میرا آواز آئی، جیسے کہ دوستوں فار ایگزامپل میں اس کا نام واقعی نہیں لینا چاہوں گی، میں ویسی ایک فرضی نام لیتی ہوں کہ سائمہ. تو اس نے کہا، میں نے جیسے ہی سائمہ، جیسے دروازہ بند تھا اور سردیوں کی شامیں تھی، ٹھیک ہے. تو یہ 10-10:30 بج رہے تھے. تو اتنا لیٹ نہیں تھا، اور لائٹ چلی گئی تھی. مسئلہ یہ تھا میں نے موبائل پہ لائٹ لگایا تھا، کمرے میں روشنی تھی لیکن میں موبائل میں لگی ہوئی تھی. 1 منٹ دوستوں، میں تھوڑی چائے پیتی ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ جیسے مجھے آواز آئی سائمہ، تو ٹین ٹڑان، میں نے جیسے ہی اوپر جھٹکے سے دیکھا تو اس سائمہ کی آواز کے ساتھ ہی ایک تو میں گھبرا گئی، حالانکہ ایسی اس آواز میں کوئی خوف وغیرہ نہیں تھا. اور وہ آواز اس وقت میری سوچ یہ تھی کہ شاید میری ساس وغیرہ نے مجھے آواز دی ہے، یعنی میں ڈری نہیں تھی. لیکن اس آواز کے ساتھ میں نے ایک جھٹکا کھایا، جھٹکے سے میرا موبائل مجھ سے بیڈ میں گرا، اور
उस आवाज़ के साथ यानी 2-3 काम हो गए। मेरी जो सबसे छोटी बेटी थी जो 15 दिन की थी, वो चीख उठी, वो रो पड़ी। तो मैं जल्दी उसके पास गई और उसको सुलाने लगी और दरवाज़ा चूँकि बंद था तो मैंने सोचा चलो जो जिसने आवाज़ दी है वो अंदर आ जाएगा। और मोबाइल चूँकि उसमें लाइट लगी थी तो वो लाइट वाले साइड पे मतलब सही गिरी थी, कमरे में रोशनी थी, तो वो बच्ची जल्दी सो गई। ऐसे बच्चे बहुत जल्द सोते हैं दोस्तों, मतलब 2-3 सेकंड के लिए उठ जाते तो फिर 2-3 सेकंड के लिए दोबारा सो जाते। वैसे सोते बहुत हैं, उठते कम हैं, लेकिन रात के टाइम अक्सर ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा जागते हैं, सुनने में ये आया है, ठीक है। तो उसने कहा कि वो मेरी बच्ची बहुत जल्द सो गई, यानी 4-5 मिनट के उसमें वक्फे में सो गई। तो मैं जल्दी उठी, मैंने मोबाइल उठाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो बरामदे में तो गुफ अंधेरा था, बिकॉज़ लाइट जो नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो लाइट नहीं थी तो मैं हम सेकंड फ्लोर पे रहते, तो मैं नीचे फ्लोर जो था वो मेरी सास का था, तो मैं उसकी तरफ आ रही थी, ठीक है, कि उसने मुझे आवाज़ दी। तो मैंने जैसी सीढ़ियाँ मतलब मैं सीढ़ियों पे उतरी तो जो मतलब सीढ़ियाँ इस तरह होती है ना कि आप उतरे तो एक जगह पे एक तो छोटी सी जगह होती है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन शुरू हो जाती है सीढ़ियों की। तो जैसे ही उस पे उतरने लगी मैंने देखा गुफ अंधेरा था, यानी वो सब लोग अंदर थे। जब बाहर होते हैं तो रोशनी वोशनी लगाए रखते हैं वो लोग, टॉर्च वगैरह या मोबाइल से रोशनी कर रहे, तो वो नहीं थे, यानी कि वो सो रहे थे। तो मैं सोचा कि यार सो रहे हैं, अब मैं इनको क्या कहूँ, तो मैं दोबारा आई। यानी मैं जैसी दोबारा आ रही थी तो जो मतलब सीढ़ियाँ नीचे तक गई थी वो ऊपर भी गई थी, हमारे पोर्शन के ऊपर जो पोर्शन था। तो मैंने वैसे उन सीढ़ियों को पीछे से देखा, तो यहाँ देखो ट्विस्ट है। टैन टैडैन! उसने कहा मैंने जैसे ही उन सीढ़ियों को देखा तो मोबाइल तो मैंने सामने मतलब इस तरह रोशनी की थी और चल रही थी, लेकिन चलते-चलते मैंने वैसे ही जैसे बंदा मुड़ जाता है, लेकिन मोबाइल उसी जगह मतलब सामने था। सीढ़ियों में गुफ अंधेरा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छुपा, जैसे मुझे देख के कोई थोड़ा-सा जैसे कोई चीज़ हिली हो, लंबा-सा। तो इस जैसे ही मतलब वो मेरी वहम भी हो सकती है वो कहती, लेकिन उसी वक़्त मेरा वजूद पूरा जैसे बंदा वो ठंडा नहीं हो जाता दोस्तों, ऐसे ही लम्हा जब आपके पास से गुजरते ही आप देखते हो, तो एक इसकी एक अलार्म है, वो अलार्म मैं बताती हूँ। चूँकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, मैं ज़्यादा फ़िल्में, ड्रामाज़, बहुत सारे रियल वाक़यात, फ़िल्में, ड्रामाज़ में तो फिर भी चलो किसी की कहानी उठाते हैं या झूठ-मूठ का होता है, लेकिन जितने लोग मेरे सामने से मतलब कह चुके हैं अपने-अपने वाक़यात, उन सब में ये एक चीज़ है कि जब आपको फ़ील हो जाता है, तब आपके वजूद को एक करंट लगता है, ठंडा सा करंट। और उस ठंडे करंट का कमाल ये होता है कि आपका पूरा वजूद यानी पसीने आपके शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता, ये आपको कुछ दिख जाता है, ठीक है। तो उसने कहा 1 मिनट में थोड़ी चाय पीती हूँ। यार सर्दी है, चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है बातों-बातों में। तो उसने कहा कि मैंने जैसे ही पीछे देखा, भई अ, मुझे वो चीज़ जैसी दिखाई दी, मतलब कुछ नहीं था, लेकिन अंधेरे में कोई जैसे मतलब बंदे को फ़ील होता है ना जैसे हिला हो, जैसे अपनी जगह से थोड़ा खसक गया हो कि ये मुझे ना देखे। तो मैं बहुत डर गई, तो मैंने जल्दी दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद किया और लॉक किया और आके अपने बेड में बैठ गई और डग 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 बहुत ज़्यादा मुझे जो है काँप रही थी मैं। तो या अल्लाह मैं क्या करूँ? मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। नहीं, अब मैं अकेले हूँ भई, अगर ये जो भी है, ये चोर है, डाकू है, जिन है, जो भी है, अगर इसने मुझे नॉक किया तो फिर क्या होगा? मैं तो यहाँ मर जाऊँगी। उसने ये कहा क्योंकि वो कहती है कि उस वक़्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरा दिल जैसे बाहर आ रहा था, इतना धड़क रहा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ज़ाहिर-सी बात है यार, लड़कियाँ डरती हैं, मैं खुद इतनी डरती हूँ कि फिर मुझे अपने दिल की धड़कन जो है सुनाई देने लगती है। तो उसने कहा कि उस धड़कन के साथ मेरा पूरा वजूद जैसे दिल धक धक, तो उसने कहा मेरा पूरा जो है जो चेस्ट होता है वो पूरा हिल रहा था, इतनी मैं डरी थी। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, अब मैं आयतुल कुर्सी के बीच में थी, लेकिन ज़हन में ये था कि 1 मिनट में ज़रा चाय पीऊँ यार, ठंडी हो रही है। तो उसने कहा कि यार मैं अ, कि अगर इन
مطلب اچانک نیچے ہمارے 2 گیٹ ہوتے ہیں، ایک روڈ کی طرف ہوتا ہے، ایک گلی کی طرف کھولتا ہے، کیونکہ ہمارا گھر بہت بڑا ہے وہ کہتی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ ہمیشہ جو ہے گلی والے گیٹ سے آتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس دروازے کی، اس گیٹ کی تھوڑی سی یہ پرابلم تھی کہ جب وہ کھلتی یا بند ہوتی تھی تو اس کی ایک آواز آتی تھی، کویک۔ دوستو اس طرح ہوتا ہے، اکثر گیٹ آواز دیتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ اس وقت اسی گیٹ کی کھلنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آ گئی کہ یا اللہ، اگر یہ چیز مجھے دوبارہ آواز دے کے سائمہ یا مجھے نوک کرے تو میں کیا کروں گی، میری تو یہاں جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ پہلے سے بہت ڈری تھی۔ تو جب کہ سب لوگ سو رہے تھے، وہ کہتے اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ سب لوگ سو رہے تو پھر مجھے اتنی ڈر شاید نہ لگتی، لیکن چونکہ میں نے غلطی کی تھی، نادانی کی تھی، میں باہر گئی تھی، تب مجھے احساس ہوا تھا کہ لوگ سب سو رہے، پھر یہ کون تھا، اور پھر مجھے سیڑھیوں میں بھی کچھ چیز دکھائی دی۔ تو اس نے کہا کہ میں جیسی وہ آواز آئی تو پھر میں سوچنے لگی، اچانک ان 6-7 سیکنڈ کے فاصلے پر مطلب میری یہ سوچ ہو گئی کہ یا اللہ، اگر یہ آواز ویسی ہی مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئی ہو، مطلب جنات کی طرف سے، اور یہ لوگ مجھے نوک کرے اور میں دروازہ کھولوں گی اور کوئی بہت بڑا جن کھڑا ہوگا، تو میں اور بھی ڈر گئی۔ تو اب میں بالکل بس میں ختم تھی، میرا وجود پورا ہل رہا تھا، مجھے پسینے آ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں بالکل یلو ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے خون کا ایک گھونٹ مجھ میں نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ اچانک میرے ہسبینڈ نے پہلے تو لاک کھولنے کی کوشش کی، ظاہر سی بات ہے، اس نے وہ پہلے تو ایسے ہی آ جاتا تھا، کمرہ لاک نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو اس نے لاک کیا ہے، تو اس نے جیسے ہی لاک کو 2-3 بار گھمائے تو پھر نوک کی، تو میں نے کہا کون؟ تو کہا یار دروازہ کھولو، تو پھر میں نے دروازہ کھولا اور پہلے اس کے پاؤں کی طرف موبائل کی کہ کہیں جن تو نہیں آیا، اس کے پاؤں الٹے تو نہیں۔ تو بس وہ کہتی ہے کہ میں کافی گھبرا گئی تھی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا، اور پھر میں نے اس کو بتایا، سارے گھر والوں کو صبح بتایا، لیکن سب نے کہا کہ ہم نے کوئی آواز نہیں آپ کو دی اور نہ ہم آئے ہیں۔ تو یہ سٹوری تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔